السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرام، جشن عید المیلاد النبی کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کس نے جشن عید المیلاد نبی کو ایجاد کیا؟ کون ہے جو اس کو مناتا رہا ہے؟ یہ آج ہمارے معاشرے میں مسلم ہے، ایک جماعت ہے وہ اس کو نہیں مناتی۔ جو منا رہی ہے جشن عید المیلاد النبی، وہ نہ منانے والے کو برا کہہ رہے ہیں، اور جو نہیں منا رہے وہ منانے والوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ایجاد کرنے والا، اس کا موجد وہ کون ہے؟ کیا آیا اللہ پاک نے اس کے متعلق کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا تبع تابعین نے کہا، یا تابعین کے زمانے میں، یا ائمہ حضرات کے زمانے میں، یا محدثین کے زمانے میں، یا اس سے آگے؟ کیا آیا کسی کے پاس اس کے ایجاد کرنے کا ثبوت ہے؟ اگر نہیں ہے تو آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے وصال فرمانے کے بعد 650 سال بعد اربل شہر میں ظفر الدین نام سے ایک بادشاہ تھا، جس نے اپنے اس بادشاہی میں، اور اس نے یہ کام شروع کیا کہ اس نے سفر کے مہینے میں یہ کام شروع کر دیتا تھا، اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہی کو، اپنے محل کو سجاتا، اور سجا کر اس کے ساتھ کبے بناتا، لوگوں کو وہاں پہ آ کر بٹھاتا، وہاں پہ گائے اونٹ بکری ذبح کرتا، لوگوں کو کھانے کھلاتا، اس کے متعلق اور بہت سارے عمل کرتا، چراغاں بھی کرتا، یعنی بڑے ایسے عمل کرتا، یہ 12 ربیع الاول والے دن کرتا۔ اور اس کے بعد اس کے جواز میں اس کو فتویٰ بھی دیا گیا، یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا ابو الخطاب عمر الحسن، اللہ اکبر، اس بندے نے اس کا فتویٰ دیا جواز کا، بلکہ اس نے تو اس کے جواز کے متعلق ایک کتاب بھی لکھ دی، التنویر فی مولد السراج المنیر۔ اس نے یہ کتاب بھی لکھ دی اس کے جواز میں، یعنی یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ امام رشید گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فتویٰ رشیدیہ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کے ایجاد کرنے والا وہ عیاش پرست بادشاہ تھا، اس نے اس کو ہوا دی اور اس کو ایجاد کیا۔ یہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا جشن لفظ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی جشن لفظ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس عمل سے اور اس جیسے باقی کے وہ عمل جو تم اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کرتے ہو، یہ بات سمجھ لو، اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے وہ عمل کر کے میری طرف اس کو منسوخ کر دیا اور میں نے وہ عمل نہ کیا، وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں ہی جہنم بنا لے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں جہنمی تصور کر لے اگر میں نے وہ عمل نہ کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنا جشن نہیں منایا، اپنا میلاد نہیں منایا، یہ سارے علماء حضرات، یہ جو اس جیسے جتنے بھی علماء ہیں یہ منائے اور اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کرے، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ تم سارے کے سارے اپنا پھر ٹھکانہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم بنا لو۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سنت محمدی کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔